سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستمع. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے. آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگلو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں کہ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن میں، اور 521 دلائل کیے. قرآن کی آیات آئی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان. وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے، ہم کیسے متاثر ہوتے؟ پھر سائنسدانوں نے کہا حضرت کے زمانے میں کہ کش سے شکل ہے. سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں. چلے ایسے ایسے کر دے تھوڑا سا، مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ میں خلاف ہوں یہ ہاتھ کھڑا کرانے کے، اور میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسن ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے. جوش پیدا کرتا ہے لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے. وہ ایک نعت خواں تھا، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں، مشکل ہوتا ہے، طبیعت ایسی ہے. تو اس نے کہا جڑے جڑے ایماندار ہو ہاتھ کھڑے کرو، یہ تیرے سے زیادہ لے گیا. تو یہ پار نکلے. یہ بھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا جماعت بدنام ہو، خبردار قطع کوئی تماشا نہ لگانا. یہاں بھولیاں لگ رہی ہیں، جس کی سور سیدھی ہے وہ پیسے کما کو لے جاتا ہے، جو آپ کا 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی. خدا کا خوف کرو، کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑھے اس پناہ میں میری پناہ، میں قدا ہوں اپنے کریم کا، میرا 3 پارہ ہے نہ نہیں. آپ علماء سے بات کریں، اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو. جو ڈیرہ غازی کا میں نعت پڑھتا ہے اس کی بھی سن لیا، وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے. بس کر دیں. یہ جماعت پڑھے سنجیدہ، یہ اسٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے. یہ اسٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ اسٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے، اور یہ اسٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اسٹیج. ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے. اس لیے مہربانی فرمائیں، حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف. مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، آپ دیکھو گے تھوڑا. پتہ جی زیادہ ہی پہنچانا ہے. میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا. جا رہے جا. اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10 ہزار ہے وہ کیسے خریدے؟ یہ والی نیکی کرو. یہ کس چکر میں قوم لا گئی؟ مہربانی کریں. باہر آئے. اتنا نقصان کر لیا ہم نے، یا آپ نے قوال امیر کر دیے یا پیر امیر کر دیے. پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر. میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنے بھی بڑی ضروری. بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے، تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامت ہے. ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو تو میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں. تو میں کہا پیر صاحب سے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے. تو میں نے کہا پیری مریدی جو اللہ کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا، اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟ جائے بس کرے. حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے، بانج علم جو کرے فقیری اور کافر مرے دیوانہ. بس کر سنجیدہ لوگ بنے. آپ بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے سنجیدگی اختیار. تو میری بات میں توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کش سے شکل ہے جی. وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے. تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے سے کھینچتی ہے، اور کش سے شکل کا نظریہ بن گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو. سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی، لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے. آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب کو زمین میں کھینچ لیا، امرود بھی کھینچ لیا، انار بھی کھینچ لیا، اور غبارے میں 1.5 چھٹاک ہوا بھر دیا، وہ زمین سے کھینچا نہیں کیا، وہ اوپر اڑ گیا ہے. فرمانے لگے یہ کیسا کش سے شکل ہے؟ 1.5 چھٹاک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں، وہ زمین سے کھینچا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کش سے شکل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف. فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے
تو غبارہ اسے اوپر لے گیا. انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے. واپس آج ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں سنا کے آ جاتے ہیں, علم نہیں نہ ہوتا. اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بھائی ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا. ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں, کسی کو نزلہ تو نہیں, پہلے نہیں کسی کو بخار, تو پورا انٹرویو دے لے بھائی اس کی کیا وجہ دی, اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے, کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح, یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں. اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی بیماری, ایک سے دوسرے کو. اس صحیح بخاری میں موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی, اور وہ جو اونٹ کھڑے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے. کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے. میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے, بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی, تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی, کیسا انداز, اس کو کہاں سے پڑی. بندہ چپ کر گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے. تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب کھانسی ہے تو کھانسی لگ گئی, شوگر ہے تو شوگر. او بھائی سن, اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے, تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے؟ جس کے باپ کی وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں کہ ہمیں بیماری نہ لگ, اتنی کمزور. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے, اور قوم چپ کر کے سن لیتے. ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے, اللہ رسول پہ لائے. ہمارا ایمان اللہ رسول پہ ہے, ڈاکٹر پہ نہیں ہے. جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے, غلط بات نہیں تسلیم کریں گے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں, تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی. کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے. کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے, کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہو. اس طرح کے نونے حال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں. خدا کا خوف کرو. آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا جی مسواک کے سائنسی فائدے میں آنے مسواک کے. میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کہہ بھی دینا مسواک نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے. ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواک, اس لیے کہ مسواک کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ ہو. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا. ایک اور چکر ہے بابا جی کا, بابا جی سرکار جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا, اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا. بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی, بابا جی سرکار بنے والے حال ہی کوئی جو اللہ کے کھاتے پڑھ. اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے, دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں, قسمت کا حال بتاتے ہیں. اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر رہے, اور قوم بیچاری ہاتھ دکھا رہی ہے, حال بتا رہی ہے. اپنا یہ بیڑا غرق ہوا. مجھے آپ کا تو نہیں پتا, ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے والے. یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی, سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کرتے. پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو. باووں کے لگ گئے, کنفوکوں پہ لگ گئی. مجھے ایک شخص کرامت سنانے لگا, کہنے لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتا. اور میں نے کہا دم کرانا جائز ہے, تویز دینا جائز ہے, لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دم کرانے آیا ہے, مصر سے دم کرانے آیا. دم کرانا بالکل درست ہے, ہم خود کرتے کراتے, لیکن یہ اصل دین نہیں. نبی پاس نہ کوئی شام سے تویز لینے آیا نہ دم کرانے آیا. رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا. تو دین کی بات ہے, دم درول کی نہ سنا, یہ تو ضمنی بات ہے, یہ تو ذہنی بات. اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے, پاپا مانگنے والا آ گیا. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں. یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں. ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ. اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسولوں سے ڈرتے پھر. اتنا کمزور ایمان, لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگے. بابا جی کہہ گئے چھوڑ بابا جی تھی, بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکل, بس فائر دے کس چکر میں قوم کو ڈال. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے, فکر رضا سے نہیں لا رہا نا. تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے, سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے تھے, بابا جی آ گئے, کہنے لگے 10 روپے دو. 10 روپے کا مانا اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا مانا. 10,000 مانگ لیا, کہنے لگا 2 نہیں تو مکان لٹ دوں گا. اللہ فرمانے لگے تو 10 کے 30 مانگ, میں دینے کو تیار ہوں.
پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لیں گے۔ شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت، میری باتوں کو سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار، پیر چومنے کو تیار، ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ، لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دے، جس کی اجازت نہیں دیتی ہم تو بات کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے۔ اتنی بات ہوئی تو ان کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت سے کھیل رہے تھے، ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گیا، اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا، بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نہ نہیں نا پیسے، شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے۔ لیکن سنیو کدھر کھو گئے میں اور آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو، فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اندر نہیں گئے، وہی کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں، لیکن کسی بھاوے بھی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے، کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش ہوئی کوئی نہیں آئی، دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی۔ آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے، خراش نہیں آئی۔ اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹ نہ ہوئے 10 روپے نہیں لینے، الٹ چپ کر گیا۔ تو اعلیٰ حضرت لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا، پنجابی کا ایک شعر ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ یا پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک کسے سی تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاتے، پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے، چلو کرامت نہ دکھائے تو بات الگ ہے پر خبر ہمیں ہے۔ فرمایا چلو سیدھا کرو، اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا، پسینے آ گئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے، جیب سے ہاتھ نکالنے، فرمایا تو 10 مانگتا تھا اللہ 20 لے کے، لیکن غیر شرعی بات خدا را پس جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو۔ عقیدہ رسالت، اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد، ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا۔ ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا ہی نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے۔ پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے بڑے ٹھنڈے دماغ سے، دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں۔ دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے، وہ کہتے ہیں میرا یہ مطلب ہے، میرا وہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ تجھے بول دے نہیں، ہاں تو کر دے، ہے کوئی ضرورت؟ بھائی مطلب جو بعد میں بیان کر دے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے، کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتے ہیں معبود جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے، پر میں جس کا استاد رب ہے اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ لوگ کہتے ہیں لڑو نہ، ہم نہیں لڑ رہے بھائی، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادھر دیکھو نا آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا، مربت کا درس دے رہے، مربت کرو۔ چلے آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی سادی، اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفرنی، آتی ہے نا آپ سب کو، پڑھیے ذرا، ربنا اغفرنی
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اما جی کا. سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے، جب اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں. خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دیں، پھر اگلا بھی پڑھنا، پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں. بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی، ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اما جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو، انپڑھ ہو، اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹھیکتی، تو پھر سن ہمارا ارادہ کیا ہے. تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں جب تک. کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرف بشر ہے. او بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دیا. ادھر دیکھو میری طرف، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، شرف ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہے، جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے ماں. اس وقت اعلیٰ نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے. آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں. اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے، کھجوروں کے 2 درخت. شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بازو. تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے. توجہ ہے میری بات؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں. شاعر نے شعر لکھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق. فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کی گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیے، یہ کیا بات؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں نہ وہ بھی نہ مانے. کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے. اور میں لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو. شعر کا کہا، کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ. کہا جی آپ بتا دیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے ساتھ. گویا قدسی کھڑے ہیں عرش. یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے. ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش ہے، ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوگی سویرے پڑھی، مولوی جذباتی ہے جی، یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو، اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا. بالکل معاف کیا، بالکل معاف کیا. نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے، پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا. حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، مولا علی نے معاف. ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف. لیکن نا جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا. بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے، اس کو حق ہے معاف کرنے کا، میں نے معاف کرنا ہے. کیونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لے. اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں، بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت سے جواب دو، بچ جاؤ. ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، وہ راہوں میں بہ جائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے، اس کے لیے مشکل ہو جاؤ. خدا سخت جواب دو. تمہیں اللہ نے منصب دیا، موقع دیا، سخت جواب دو، سٹینڈ لو. لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہو، ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہو، ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہو. یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں.
اور اپنے مسلمان ہونے کا، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دے، سخت سے جواب دیں. اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے، پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہو. اس لیے مہربانی کرو، ان کو قرار لانا چاہتے. آپ لائی کرتے ہیں میری بات میں سارے ہونا چاہیے نا جی ایسا. اللہ اپنے جزا دے. آگے بڑھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم سکھایا لوگ. ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ہم کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے. ہمیں نا اسٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، مفتی بھی سارے فیس بک کے رہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا، تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام؟ کس کتاب کا نام؟ اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے. اچھا بھی، اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہو نا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں، پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے. مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے. ان کے کسی کتاب کا کوئی جواب، اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے، اور جب سامنے والا غصے میں آ جائے تو سمجھے الجھ گیا. اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا. اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، میری بات تو ابھی سمجھ آ رہی ہے آپ اولاد؟ پیچھے والے ذرا کم ہاں نہ کر رہے. آ رہی ہے جی آپ حضرات تو سبق؟ ماشاءاللہ فورم بھی پورا ہو گیا آپ کا. تھوڑی توجہ کریں میری بات. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے. فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. اب میری بات ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں. اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کریں. لوگ اپنی ارادہ ہوتا ہے نا لڑائی کرنے کا، تو بہانہ کوئی اور بنا لے. تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات صاف نے رکھ کے لڑائی نہ کرے. جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اذان وہاں بھی بولیے ہو جائے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر دینی چاہیے. پورا رسالہ لکھا ہے اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے، باہر اذان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے. ٹائم ہو گیا ہے، خطیب کو سنا رہے ہو، وہ تو آیا ہے. اس پر دلائل دیا اعلیٰ، کیونکہ فروعی مسئلہ ہے، اختلاف کا کر رکھتے. جبل پور میں اعلیٰ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی ہم 50 سالوں سے ایسے کر رہے ہیں، انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا. انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ کر کر. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 40 سال ہو گئے، آپ آج بات بتا رہے ہیں. تو بھائی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ 40 سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے. اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی، یاد کرنی پڑتی ہے. تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑتا. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ باہر اذان پڑھو. ایک آدمی نے مقدمہ کر کچہری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتویٰ دے. اعلیٰ حضرت نے لگے کسی کے خلاف نہ دیا. بھائی میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا. ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے، قبول کرنے کے لیے بھی دریال اتنا دیر چاہیے. قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے. اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں، اگرچہ جج مسلمان تھا. اور اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے. فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو، اس کو کچہری کہتے ہیں. اور کبھی نہیں گئے. فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائے. مخالفین نے مقدمہ کر دیا. وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جج کی، فلاں بن فلاں حاضر ہو، ہمارے یہاں اسے ادری بھی کہتے ہیں، ہاکر بھی کہتے ہیں. آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کیا کہتے ہیں جی اس کو، یہاں جو بھی ہے نمائندہ کہہ لیں آپ جج کا، میں تفصیل میں جاتا نہیں. اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ. جب پتہ چلا نا اس کے جج کے پاس مقدمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا. وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو اعلیٰ حضرت گئے، کوئی نہ وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں. ہم جج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، دیکھو نا نہیں آیا، ذرا مسئلہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہو. جج مسلمان تھا، اس نے کیس سارا پڑھا، سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے دو، دوسرے کہتے ہیں وہاں دو. جب باری آئی نا اس نے اس کی کیس پڑھ کے نا تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان کو بلاؤ. اس کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا. اس نے پتہ کیا کیا، جج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو. تو جج کہنے لگا باہر جا کے کہنے لگا جی یہی بات تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ باہر جا کے خطیب تو آیا بیٹھا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے. وہ جج اسی وقت کہنے لگا کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. مسئلہ ان کے حق میں ملک کی سخر کی شاہ، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی.
بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی منوا لی اپنی بات. وہ علماء بھی بڑے کافی تھے, انہوں نے رجوع کر کہنے لگے تھی آپ کی بات عقلاً بھی ٹھیک ہے نقلاً بھی ٹھیک ہے, لہذا ہم ماننے کو پیلی بھیت میں اعلیٰ حضرت چلے گئے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے. جی یاد رہے گا آپ. اور اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے, قریب نہیں جانا. طواف کرنا حرام ہے قبر کو. بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو. میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. 4 ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں, چلے آپ بالش کر لیں. 4 بالش دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو. کس نے ملکوں کو اجازت دی ہے قبروں پہ ماتھا ٹیکنے کی جب اعلیٰ حضرت منع کر رہے ہیں؟ سارا کچھ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت بڑے مظلوم ہیں, بڑا ظلم, ہر عیب ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. حالانکہ وہ پہرے داری کرتے رہے نبی پاک کی شریعت. فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو. اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں, فیض نہیں ملتا. آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہو, تو بابے تو تم سے ناراض ہو گئے اللہ کے, وہ تمہارے اوپر فیض کی نشاور کیسے ہوئے؟ تم کو ان کو تنگ کرتے تھے غیر شرعی حرکتیں کر مزارات. لیکن بس موج ہے لوگوں لگے ہوئے. مہربانی فرمائے توجہ کریں. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شاہ جی تھے پینی بھیت کے رہنے والے, انہوں نے جلسے پہ مدعو کیا, آپ تشریف لے گئے. حالانکہ کم جاتے تھے, لکھنے لکھانے کے آدمی تھے, پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے. انہوں نے بلایا تھا تشریف لے گئے. ہمارے ہاں ہم ٹیلی فون ہے نا جی, تو منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے, اب کہاں آ گئے. اس زمانے میں خط ہوتا, خط ڈال دیا جاتا تھا اس تاریخ کو جلسہ ہے, جوابی خط آتا تھا آپ پہنچ جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے خط لکھا شاہ جی کو میں آ جاؤں. جس دن اعلیٰ حضرت پہنچے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہو. اعلیٰ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب, شاہ جی ان کا لقب تھا بزرگوں کا, وہ شاہ جی نا مریدیوں کے بیچ بیٹھے تعویذ لکھ رہے تھے. آپ کو پتا ہے مریدیاں ہی زیادہ نظرانہ دیتی ہے تعویذ کا, مرید تو پورا دیتے, اس لیے کا پیر زیادہ امیر ہوتا ہے. وہ تعویذ لکھ رہے تھے, مریدیاں بیٹھی تھی دائیں بائیں. اعلیٰ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی, اب تو بڑی مصیبت ہے, کوئی روکنے والا نہیں. اب تو جان پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیں, اسے تصدیق ہو جاتی ہے. اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جیسے, ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے, تو خدا کا خوف کرنا چاہیے, رسول اللہ کے دین سے وفا کرنا چاہیے. غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کرے, ورنہ نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب پہنچے, شاہ جہاں کو دیکھا مریدیوں میں بیٹھ رہے تو واپس آ گا. لوگوں نے کہا وہ اعلیٰ حضرت تو جا رہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, شاہ جی کو پتا چلا, وہ دوڑے آئے, آ کے کہا حضور لوگ دیکھ رہے کدھر جا رہے ہو؟ تو میں واپس جا رہا ہوں. کہنے لگے کچھ تو خیال کریں, لوگ کیا سوچیں گے. اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں چھڑی زور سے زمین پہ ماری. فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں گا, جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں. شریعت کا سمجھ لیں گے جملہ, جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال, اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہو, اس کی نوکری کرو, اس کی ڈیوٹی کرو, اس کی غلامی کرو, لازمی کرو. شاہ جی نے ایک دلیل دی, کہنے لگے حضور یہ جو مریدیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے طرح ہی ہوتی ہیں, بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی. پھر دلیل دیکھو, اعلیٰ حضرت کی دلیل کتنی اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. لیکن فرمایا وہی اما حضرت ان میں سلمہ بیٹھی تھی تو نابینا صحابی آئے تھے, اس کو قرآن نے ماں کہا, اس کے سامنے بیٹا آیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو. عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے. فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے. شاہ جی بھی بڑے ضرب والے آدمی تھے, کہنے لگے حضور ہاتھ قریب کریں, مجھے سمجھ آ گئی آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. بڑے آئے تھے نا, مان گئے. بڑا آدمی مانتا ہے, جو بزدل ہوتا ہے تو اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے. جب پھر اعلیٰ حضرت بھی تو اعلیٰ تھے, جب کہا مانتا ہوں پھر امام احمد رضا بھی جھکے, اور لوگوں کو پتا تب تلا اعلیٰ حضرت نے شاہ جی کے پیر چومنے شروع کر. پہلے ناراض ہو کے جا رہے تھے, میں تیرا خیال, اب شریعت میں عمل کیا تو قطع چوم لے. اعلیٰ حضرت غلام تھی سید, اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید. سمجھ آ رہی ہے میری بات, مرشد سے مرید ہوئے, اتنا علم پڑھنے کے نوکری کی. ہم تو ضرورت ہی نہیں, جو بندہ 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے میں مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی. تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے ملے. اس میں شک نہیں پیر بھی غلط ہے, لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ
لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کریں. ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے, رش کے پیچھے اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی. جب ڈیوٹیاں لگ رہی تھی آسانے پہ, تو میری طرح کا تو کہ مولوی کہیں مرید بھی ہو نا, تو پیر خانے میں جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتے. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ, میں وہ والی نوکری کروں, اس سے میرا نفس کچھ نہ جاتا. وہ اتنے بڑے عالم ہو, فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے. آج کس درجے کے, اتنی عظمتوں, اتنی فضیلتیں, اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا, اتنا اسے تقویٰ, پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے. حضور فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے خلیفہ تھے سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی, تفسیر خزائن العرفان لکھی ہے. سید صاحب کے دوست تھے سید دیدار علی شاہ, لاہور میں ان کا مزار ہے. جب داتا صاحب جائے نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا, ملنگوں کے مزاروں پہ رش رہتا ہے, علماء کی قبروں پہ جاتا ہی کوئی نہیں, وہاں بھی جایا کرو, ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے. حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا, ان کی کتاب پڑھے, داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہیں, علماء کے بھی امام, کمال کرتی. تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست تھے. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے, تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلو شریف جانے کے. سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار, عمر میں بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب. تو کہا دیدار علی شاہ, اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے, سید شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ. کہنے لگے چل یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت سے ملا کے نہ. تو دیدار علی شاہ صاحب سے عذرائے محبت, دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا, کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں, میں خود بہت بڑا عالم. چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے. کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہے اور طبیعت یہ سخت ہے, میں نہیں جاتا. انہوں نے زبردستی بنوایا, کہنے لگے چل یار چلتے ہیں. لے گئے ساتھ. بریلی شریف جب پہنچے نا تو عصر کی جماعت کی آخری رکعت تھی, جماعت عطا یار میں بیٹھی, پہنچ گئے. اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے, کہنے لگے نہیں میرا نہیں, کہنے لگے میرا ہے, میں جماعت میں جاؤں, آپ جائیے. وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے. سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کنویں پہ ایک طالب علم تھا, چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے, میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وضو کرانے. ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے نا, وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے. میں اس کی پوری داستان ہے, ابھی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں, بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ایک محترم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم مدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے کبھی مدرسے کا کھانا چکھا نہیں, میرے لیے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں. میں نے کہا صاحب اب چکھنا, اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھائیں. یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے, اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے, 2-3 دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ آباد لیکچر دینے گیا تھا. تھرڈ پارٹ آف یونیورسٹیوں کے بچوں, ان کا کیا اشر ہے, نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ. وہ جو شور والے نعت کھاتے وہ پجاروں میں گھنٹے, اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات آن پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو. یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو. اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں. حدیث بیان یہاں جاتا ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں, اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی جیسے گدھے پہ لا دی جائے. اس کے بارے میں حدیث آئی تھی, اللہ کا خوف نہیں آتا. آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی, اس لیے مدارس کی رونقیں ختم ہو. اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے بھی, ان سے پیار کرو. یہ غریب گھروں کے ہوتے, یہ غریب گھروں کے ہوتے, ان کی مائنڈ بھیجتی ہے کہ چلو کچھ بن جائے, لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں. ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے سارے مدرسے کی انہوں نے اٹھا لیا, ساری نوکریاں ان غریبوں نے کرنے. خدا را ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کا ایک بچہ کھانا لے کے آیا گھر سے. چلو بات آ گئی تو پہلے یہ کہیں گے, آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, افطاری لے کے آیا تو ذرا دیر سے پہنچا. اعلیٰ حضرت کو جلال آیا تو تھپڑ ہلکا سا گردن, اوے تو جلدی نہیں آتا. بچہ کہنے لگا غلطی ہو گئی, احتیاط سے آؤں گا. رستے سے کھیلنے لگ گیا, بچہ جا کے سو گیا. تراویح اعلیٰ حضرت نے بڑی مشکل سے پڑھی. تراویح کے بعد مولانا امجد علی اعظمی صاحب صاحب بار شریعت کے کہنے لگے جاؤ کوئی طالب علم کو ڈھونڈ کے. ملک العلماء مولانا ظفر الدین بیاری سے کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹتا ہے, اسے بلاؤ, وہ کدھر گیا, اس کی کیا غلطی تھی, بچہ چھوٹا تھا. ڈھونڈو. ساری رات علماء ڈھونڈتے رہے, طالب علم چھوٹا تھا. بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں یہ بچے. ہم نے یہ وقت گزارا ہے. میں دیر سے جب جلسے سے آتا ہوں تو میں ان کی رضائیاں سیدھی کرتا, میں ان کے کپڑے دیکھتا ہوں, میرا کلیجہ پھٹتا ہے. عید کے موقع پر
عید کے موقع پر انہیں وہ والے جوڑے دیے جاتے ہیں جو بازار میں بکتے، انہیں خیراتی سمجھ کے روٹی دی جاتی ہے، صرف اس لیے یہ رسول اللہ کا دین پڑھتے پڑھا بچہ کدھر ہے، اس کو بلاؤ، سارے علماء ڈھونڈتے رہے لیکن وہ طالب علم ملا نہیں، سارے ڈھونڈتے رہے، کہیں سو گیا، ٹھنڈ تھی، صفوں میں چھپ کے سو گیا، سحری کے وقت اٹھا، میرے اعلیٰ حضرت ساری رات سوئے نہیں، سحری کے وقت وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا پیشوا، بے حساب فضائل رکھنے والا عالم دین امام احمد رضا کے غریب طالب علم کے سامنے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے بھول گیا تھا، بوڑھا ہو گیا، کچھ باتیں ذہن سے اتر جاتی، معاف کر دے بیٹا، غلطی ہو گئی۔ جتنے علماء تھے رونے لگے، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یار چھوٹا سا پھول سا دل تھا بیچارے کا، ٹوٹ گیا ہو، چل معاف کر دے، آئندہ نہیں کرے گا۔ کہنے لگا حضور آپ جیسے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ پھر فرمانے لگے یار نابالغ تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ مارا، بدلہ لے لے، پھر جیب سے پیسے نکال کے دیے، اب پھر کہنے لگے امجد علی، ظفر الدین، دیکھ رہے ہو نا سارے، میں نے بدلہ بھی دیا ہے، معافی بھی مانگی ہے، اور میں نے پیسے بھی دیے ہیں، اگر اللہ نے قیامت کے دن اس طالب علم کے بارے میں پوچھا تو میری گواہی دو گے نا؟ کہو گے نا یار؟ کہا کہ او بھائی کمال تھا میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ۔ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے 4 گاڑیاں آ جائیں اور 4 پیچھے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، وہ مرشد ہوتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے تقوی کی خوشبو آتی، خوف خدا کی خوشبو آئے، رسول اللہ کی محبت جاتے ہیں، وہ کامل مرشد۔ حضرت سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالب علم کو، میں نے سمجھا پھر وضو کرا دے، تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے، پانی تو میرا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا چل بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو، میں نے وضو کرنا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگے حضور آپ کو پتہ ہے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگی، میں نے کہا دیدار علی احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، نابالغوں کا یہ حال ہے، بڑوں کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا، پھر میں نے پانی بھرا، وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، سید نعیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی، وہ مکمل کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے۔ آنکھیں کہتے ہیں جب سیڑھی اعلیٰ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے، سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کو، تو ہے اے نور تیرا سب کھرانا، آپ سید ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی، کہتے ہیں اتنا بڑا عالم، جب میں نے جی کہا تو فوراً جھکے اور میرے ہاتھ چوم لی۔ تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ وہ بات جو میری اور سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی، میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے، پٹھان جو ہوں تو ذرا طبیعت سختی ہے، کیا کروں؟ سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا، شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں آپ نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہیں پھر میں اعلیٰ حضرت کا ہو کے رہ گیا، اور پھر ساری زندگی مجھے شکوہ رہا کہ اتنی دیر سے کیوں آیا ہے، زندگی سے یہی تو گلا ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے۔ خوف پتہ کتنا تھا دل میں، عاجزی کتنی تھی، اللہ جانتا ہے۔ میں نے بریلی شریف میں وقت گزارا ہے، وہاں نوکری کی ہے، ٹکڑے کھائے، میں نے وہاں کوئی فرق نہیں دیکھا، ہٹو بچو نہیں دے، بڑے بڑے ان کے قد کاٹ ہے علمی، لیکن عاجزی دیکھ، عام طریقے سے گلیوں میں گھومتے تھے۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں، لوگ مجھ سے ملنے سے، لوگ شکوہ کرتے ہیں غریب، کہتے ہیں حضرت جی اگر وزیر ہمیں نہیں نہ ملتا تو پیر بھی نہیں ملتا، کوئی ہمارے دکھ نہیں سنتا، تگڑا مرید آ جائے تو ان سے ہاتھوں سے بوٹیاں ڈال کے دی جاتی، اور غریب آ جائے تو اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں اس کو عقل نہیں۔ تو میں کہتا ہوں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی، پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو عقل کہاں ہوتی؟ سب لوگ اندر روگ محمد جس کا نام غریبی، ایک کانڈ بنا کے لنگ جانے نہیں دوست یار قریبی بھی۔ چھوٹا سا ایک بچہ 10-12 سال سید کناد علی شاہ صاحب والا کے خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے، کوئی ٹائم دیں گے؟ اعلیٰ حضرت ابھی کچھ کہنے لگے تھے، کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں، اکیلا ہوں، صرف میری اماں ہے، ملے گا ٹائم؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا، چپ کر کے فرمانے لگے میں نے نہیں تجھے ٹائم دینا، تو نے مجھے دے، بتا بیٹے کب آؤں؟ کہنے لگا کل زور کے بعد آ، اور میں اکیلا ہوں، نے کسی کو لے آؤں؟ کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا، 2 نہ ہے،
سید قنات علی شاہ صاحب کو اعلیٰ حضرت نے ساتھ لیا، اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا جی آ گئے آپ؟ میں آیا۔ ایک بوری ایک ٹاٹ اندر سے لایا اور باہر گلی کے دروازے پہ بچھا دیا، کہنے لگا حضور گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پردے کے پابند ہیں، تو میری اماں ہے گھر میں، یہی بیٹھنا ہے۔ فرمایا بیٹے ہم تیرے مہمان ہیں، جدھر تو کہے گا بیٹھ۔ فاضل بریلوی بیٹھ گئے، اعلیٰ حضرت بیمار رہتے تھے، ڈاکٹر نے کہا سخت غذا نہیں کھانا، آپ سوجی کے بسکٹ دوپہر میں اثر کے بعد تھوڑے لیتے تھے۔ وہ بچہ دال پکا کے لایا تو بوڑھی اماں نے پکائی، کچھ پکی کچھ کچی، باجرے کی موٹی روٹیاں اور گلی میں لا کے رکھ دی۔ بریلی کے امام نے یوں کھائی جیسے کو بڑی اعلیٰ غذا۔ کہتے ہیں پہلی سید قنات شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا، 1.5 روٹی کھا گئے۔ فرمانے لگے میں نے کہا حضور مہربانی کرے تھوڑا کھائے، یہ طبیعت آپ تو کھاتے ہی نہیں تو آپ کی طبیعت پریشان ہو۔ فرمایا چپ کر، اپنی صحت دیکھو کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھو۔ فرمایا دیکھنا معصوم سا دل ہے، ٹوٹ جائے، کھانا نہیں کہتے کھول کے کھایا۔ پر وہ باہر چائے بھی لایا، چائے پی، پھر اعلیٰ حضرت نے کچھ نذرانہ نکال کے دیا، فرمایا یہ تحفہ رکھ لو، کچھ پیسے بھی دیے، کہا اجازت ہے جاؤں؟ کہا جی ٹھیک ہے جائے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے اعلیٰ حضرت کو حضور یہ آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے تو کہنے لگے شاہ جی چپ کر جاؤ، اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں، جتنا سکون اللہ نے مجھے آج عطا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا، کبھی نہیں ملا۔ اس غریب کے پاس جا، میرے اعلیٰ حضرت کے افکار تھے، نظریات تھے، وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے، شریعت کی پاسداری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کر کر، اس سید زادہ آ جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بھی تعظیم کر کر، وہ اولیاء اللہ کے سلے کے سچے ولی کے غلام۔ میری یہ بات یاد رکھے، سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بے ادبی سوچے بھی نہ، سوچتے میں بھی نہ، لیکن جو شریعت کا پابند نہ ہو، آپ ان لوگوں کی مارکیٹ ڈاؤن کریں گے، یہ صحیح ہو جائے گی، یہ صحیح ہو جائے گی۔ ہمارے ہاتھ چل جاتا ہے جو بھی آ جائے، چل جاتا ہے۔ امام صاحب کی داڑھی اتنی چھوٹی ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، پیر صاحب چل جاتا ہے، نعت خواں بھی چل جاتا ہے، نقیب مجلس بھی چل جاتا ہے، صرف امام ہے پابندی ہے تھوڑی چھوٹی آدھی ہے، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، داڑھی پوری ہونی۔ آپ سے میری یہ گزارشات ہے، اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سمجھیں۔ ایک چھوٹا سا وعدہ لینا ہے، جس مسجد میں کنز الایمان نہیں وہاں ایک ہدیہ خرید کے رکھوا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مہنگی بات بتا دی ہے، آپ چپ کر رکھوا دیں گے قرآن شریف، اور جس کے پاس 10 رکھوانے کی توفیق ہے وہ 10 رکھوا دیں، اور اپنے علماء کو اعلیٰ حضرت کی کتابیں خود خرید کر لائبریریوں میں رکھوائیں، ان کا پیغام عام کریں، لوگوں کو دیں اور تلقین کریں کہ اسے پڑھیں۔ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں وہ علماء سے لے لیں اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات، وہ اس کو آگے شیئر کریں، ان کی باتیں آگے پہنچائیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، نمازیں 5 مسجد میں باجماعت پڑھیں۔ یہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے اور اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے، عورت کو نہیں دی، اس نے مرد کے چہرے پر پسند کی۔ نبی سارے داڑھی والے، صحابہ سارے داڑھی بھی، اہل بیت سارے، اولیاء اللہ سارے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نیک ہو کے رکھ دیا، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ داڑھی رکھ لو، نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، داڑھی نیک بنا لو، اور جس نے رکھی ہے نا وہ بھی اپنی مرضی کی نہ رکھے، نبی پاک کی مرضی کی رکھے، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے، اور اپنے گھر میں پردہ کا ہے، پردہ کا یاد رکھیں۔ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے۔ ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھ جاتا۔ ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی ماننے والی پردہ کرے اپنی، اور یاد رکھے وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ شوہر مجرم ہوگا جس کی بیوی پردہ نہیں کرے۔ خدا رات یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، پیغام ہے۔ یہ واحد ولی ہے اعلیٰ حضرت اولیاء اللہ میں سے، واحد، ہر ولی کی الگ الگ شان ہوتی ہے نا جس پر وہ ممتاز ہو۔ جناب صدیق اکبر صداقت میں بادشاہ حالانکہ سکی بھی بڑے، ایک شان ایک انفرادی ملی اعلیٰ حضرت کی زوجہ اپنے دور کی بہت بڑی ولی ہے، اور باقاعدہ پڑھی ہوئی نہیں تھی لیکن اتنی شناسہ ہو گئی تھی کہ اعلیٰ حضرت کہتے کتاب اٹھا کے لا تو کتاب لے آتی، فلانی کتاب نہ لے آتی، چھری کے ساتھ قلم بنا کے رکھ رہی، سیاہی رکھتی، کاغذ دیتی۔ آخری عمر میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نے بڑی خدمت کی، مانگا کچھ نہیں، کچھ مانگ لے۔ تو اماں جی اٹھ کے قریب بیٹھ گئی، کہنے لگی کچھ دینا ہے نا تو میری بخشش کی دعا کر گئے۔ انداز ہے کہ بیوی، باہر لوگ تقریریں سوچتے ہیں، گھر والے کردار دیکھتے ہیں، اس لیے گھر والوں کو متاثر کرنا ذرا، وہ کردار دیکھتے ہیں، وہ تقریر نہیں سوچتے، کردار دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں، تو کہنے لگی میں نے جلوتیں اور خلوتیں ساری دیکھی، میں نے دکھ اور سکھ آپ کے ساتھ بتائے ہیں، میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کا غلام دیکھا ہے، اتنے سچے آدمی سے دعا کراؤں گی تو اللہ ضرور میری بخشش فرمائے۔ یہ کردار تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا و مرشدنا حضور تاج الشریعہ شہزادہ اعلیٰ حضرت
حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہوں، نہ میری حیثیت ہے نہ میری اوقات ہے نہ میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے، یہ تو کچھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو کچھ بات کر لیتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پڑھتے تھے، ازہر یونیورسٹی میں تعلیم، بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور ازہر یونیورسٹی کو ٹاپ کیا۔ ایک اجمی نے جا کے عربیوں سے زیادہ اور پھر واپس آئے تو پوری دنیا میں دین کا کام کیا، کئی زبانوں میں آپ کی کتابیں، کروڑوں لوگ آپ کے مرید تھے۔ میری طرح کے کئی لوگ باہر دروازے پہ کھڑے رہتے تھے کہ چلو اس رستے میں بیٹھنے کا موقع مل جائے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے۔ کئی لوگ اللہ نے توفیق دی مجھے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کی، کچھ ان سے سیکھنے کی، کچھ پڑھنے کی، انہوں نے مہربانی فرمائی تو وہاں بھی بلوایا آیا، یہ بھی ان کا وصال ہوا ہے۔ کروڑوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، کروڑوں لوگ، کروڑوں۔ اور انڈیا میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کروڑوں لوگ آئے ہیں پر پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا، پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا۔ 50,000 آدمی اکٹھا آ جائے نا آپ کے ڈی جی خان میں تو پکوڑے بھی ختم ہو جائے، لیکن وہاں کروڑوں لوگ آئے، پتہ نہیں روٹی کس نے دی، کھانا کس نے کھلایا۔ بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن خود بھی بہت بڑے تھے، ساری زندگی رسول اللہ کا دین پھیلایا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اسے قبول فرما لے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آپ مجھ سے اگر کہیں گے تو پھر سوشل میڈیا پہ تو بڑی بات ہے، کون سی بیان کروں گا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہنے کو کہا گیا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اللہ کے خلیل ہے، یعنی کہ یاروں پر بڑے مان ہو، بڑا پیار ہو۔ فرشتوں نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ تو نے یار بنایا ہے، ان کے پاس بڑی بیل، بڑی گائے، بڑے اونٹ دیے ہیں، بڑی بکریاں دی ہیں، تو یار تو انہوں نے بننا ہی تھا۔ پر اب قریب نے فرمایا جاؤ امتحان کر۔ ایک فرشتہ آ کے نا فصل میں بیٹھ گیا، جیسے بڑی فصل ہوتی ہے نا کماد، تو وہ ذکر کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا، کوئی بھی ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مختلف روایتوں میں مختلف لفظ میں۔ حضرت ابراہیم کو سنا تو بڑا مزہ آیا، تشریف لے گئے ڈھونڈتے تو ذکر کر رہا تھا، کہاں؟ فرمانے لگے پھر ذکر سنا مجھے میرے رب۔ کہنے لگا پہلے مرضی سے کرنا، اب آپ کی مرضی ہے تو پیسے لگے، کیا لے گا؟ کہنے لگا سارے اونٹ لے لو۔ فرمایا تیرے ہوئے نہ علمہ وچ تھسا سانو تو یار دی گل سنا ساس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ دے کے ذکر سنا، تھوڑا اور کرو۔ فرشتہ کہنے لگا ساری گائے لے لوں گا پھر کروں گا۔ فرمایا تیری ہوئی، تیری۔ کہا جناب سناتا ہوں، سنایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اور ذکر کرو، کہنے لگا ساری بکریاں لے لوں گا۔ فرمایا تیری ہوئی۔ یہ ذکر کا بھی ایک نشہ آیا، یار آباد کا بھی ایک نشہ آیا، یہ نادان بھی ایک لذت ہے۔ یہ جب لگ جاتا ہے تو پھر روز دل کرتا ہے، روز۔ فرمایا سارا کچھ تیرا ہوا۔ جب سب دے بیٹھے تو کہنے لگے تھوڑا اور سنا۔ کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ تو آپ فرمانے لگے جانور سنبھالنے کے لیے تجھے کسی کی مدد کی بھی تو ضرورت ہے نا، تو مجھے رکھ لے، میں تیری مدد کرتا رہوں گا، تو مجھے رب کا ذکر سناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تو فرشتہ کہنے لگا اے اللہ تو نے صحیح بندے کو خلیل بنایا، یہ اس قابل ہے کہ تیرا خلیل۔ آپ بھی مہربانی کرے کچھ دے اللہ کے رستے میں، کچھ دے اپنے اداروں کی، مدارس کی، مساجد کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کریں تاکہ اللہ کی خلت کا معاملہ ہو۔ عورتوں کے محفل میلاد کے بارے میں پوچھا گیا، عورتیں میلاد کرے گی گھر کے اندر کرے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آواز مردوں تک نہ جائے اور صرف خواتین کا اجتماع ہو، اس میں مرد نہ ہو۔ کوشش کریں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تو وہ اس طرح محفل میلاد کرے کہ زیادہ سے زیادہ با پردہ رہے، لیکن جانا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، جائے گی تو دین کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سرسلات شاعر میرے دار لاکھوں سرسلات جب
گلی چکا سسلے ابرو سارے پھیلا فوسا جانے رپنا فوسا سلا پیسا رو میرا جل سسم جن پر وطن بولے بگال کوئی شو جن میری سے سورو دیکھا سا سے جانے رانا پنا سسلا بھوگے پیاس سو پران کسی سلیا آیا سارے کالیوا لالیا پادری چارو شاہدی تو مجھے کو ملنے جو پیسا سشی رم نم پی قدار پرکلیا فوسا سلا جسے فدمایا پیرولسی کنرے ہارا زالا اورا سارا شاہ جی مولا میرا سلیما انتے سننا ہو سلام جانے رہنے والا بیرا کو سرا سبرس